غدیر خم کیا ہے؟ تو بھائی میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سنی مسلمانوں کا عقیدہ درست ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، سفیر بنایا، یمن بھیجا، آپ یمن جائیے اور وہاں سے محصولات وصول کر کے بیت المال میں بھی جمع کرائیں، اور ان محصولات کی جو تقسیم ہے اس کو تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، یمن سے واپس تشریف لائے، محصولات کی تقسیم فرمائی، بیت المال سے متعلق جو امور تھے وہ سارے انجام دیے۔ اس کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے حجۃ الوداع میں، حج کے لیے آپ مکے میں آ گئے، مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے، وہاں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، حجۃ الوداع میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف زیارت کیا ہے 14 ذوالحجہ، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ تھی خم، ایک وادی کا نام ہے خم، اور وہ آج بھی اگر مکہ سے مدینہ جائیں گے وہ وادی خم آتی ہے۔ ادھر ایک کنواں تھا، اس کنویں کا چشمہ یا کنواں یا تالاب، اسے بیر غدیر کنواں تھا ایک، تو اسے کہتے ہیں غدیر خم بھی اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام میں کچھ چیب گوئیاں سی ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، کچھ بات گردش میں تھی، ایک بات چل رہی تھی، بات یہ چل رہی تھی، کچھ صحابہ کرام کو یہ اعتراض تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے جب آئے ہیں، حضرت علی نے جب تصرفات کیے ہیں تو وہ تصرفات، ان تصرفات کے اوپر بعض صحابہ کو کوئی شکایت تھی اور اعتراضات تھے۔ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں بہت سے صحابہ کرام کے ذہنوں میں کچھ شکوہ اور شکایت ہے کہ جو تصرفات انہوں نے کیے ہیں زیادہ کر لیے ہیں، ان کو اتنے تصرفات نہیں کرنے چاہیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھا کے ان کو بتایا حضرت علی نے جو تصرف کیے ہیں ان کا حق اس سے بھی زیادہ تھا، ان کا حق تو اس سے بھی زیادہ تھا، اور ان کے تصرفات بالکل درست ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا، اور آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، علی کی محبت میری محبت ہے، میری محبت اللہ کی محبت ہے۔ حضرت علی کے کچھ مناقب آپ نے ذکر فرمائے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے ذہن صاف ہو گئے حضرت علی سے متعلق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو مبارکباد پیش کی کہ ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو ہے آپ کی محبت کے لیے فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، علی اس کے مولا ہیں۔ یہ آپ نے حدیث بیان فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہم والم من والاہ وعادم من عاداہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، تو اس کو دشمن رکھ۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو یہ آپ نے بات فرمائی، تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تھا، آپ کے لیے خلافت کے بارے میں فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا میرے لیے آپ نے خلافت کا حکم نہیں فرمایا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے خلافت کا فرماتے تو میں کوشش کر کے خلافت لیتا۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ اشارے دیے، بتایا میرے بعد ابو بکر، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر، اشارے دیے۔ آخری وقت کے اندر
جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا آپ نے اپنی حیات میں اپنے مصلی پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، امامت کے لیے ابو بکر کو کھڑا کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا۔ تو وہ بہت ساری آپ کی جو ہے وہ اشارے جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھے۔ تو حضرت علی کا اس سے جب صاحب بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے لیے ایسی بات کہی ہے، آپ نے فرمایا میرے لیے نہیں کہی ہے، آپ نے جو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو ہم اور آپ تو ہیں اردو بولنے والے۔ مولا کا ترجمہ کیا ہے؟ مولا کا ترجمہ ہوتا ہے دوست، یعنی جس کا میں دوست ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، یعنی حضرت علی کی دوستی حضرت علی سے دشمنی، فرمایا کہ علی کی دوستی میری دوستی ہے، علی کی دشمنی میری دشمنی ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہہ دیا جی یہ تو علی کے لیے فرما دیا خلافت کا، آپ نے اعلان کر دیا۔ آپ دیکھیے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آپ ہمیں جس کا میں مولا ہوں، اگر مولا کا معنی خلیفہ لیں تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا میں خلیفہ ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلیفہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر نقلی طور پر عقلی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اگر آپ دوسرے مولا کا معنی لے رہے ہیں خلیفہ، پہلے مولا کا معنی لے رہے ہیں آپ جو ہے وہ دوست، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ پہلا مولا حضور تو خلیفہ نہیں ہے، اور آپ نے نہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان فرمایا، آپ نے ان کے مناقب کے طور پر، فضائل کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں آئی تھیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے مزید بات کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد ان قریب کوئی چیز ایسی ہے اللہ کی طرف سے وہ پیغام میرے پاس آ جائے اور میں اس کو قبول کر لوں گا۔ گویا کہ دنیا سے رخصتی کا اشارہ کر دیا، لیکن میرے بعد میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ثقل تو یہ ہے کتاب اللہ، قرآن کریم، ہدایت والی کتاب، ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع، ہدایت کا خزانہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہذا تمہیں ہر چیز قرآن سے مل جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا ثقل کیا ہے؟ میرے اہل بیت، اور میرے اہل بیت کے لیے تم اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ اہل بیت کے لیے آپ نے اہل بیت کے لیے فرمایا کہ میرے اہل بیت، ان کے لیے ان سے کوئی بغض نہ رکھنا، اہل بیت کے لیے آپ نے فرمایا۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اہل بیت کی محبت اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کہا چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، چنانچہ یہ دن عید کا دن ہے اور اس کو عید غدیر قرار دے دیا۔ اور حقیقتاً کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، اور وہ بھی کوئی 300 ہجری کے بعد۔ یہ بات بھی کب شروع ہوئی ہے عید غدیر؟ یعنی 300 ہجری کے لگ بھگ کسی نے یہ شروع کیا کہ اس کو ہم عید کا دن منائیں، ورنہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دو عیدیں رکھی ہیں۔ کون کون سی عیدیں؟ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے، لیکن اب ہمارے یہاں پہ ایک عید میلاد النبی بھی بنتی ہے، ایک تیسری عید وہ سنی مسلمانوں نے ایک عید وہ بنا دی ہے۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، دو عیدوں کا تصور اسلام نے دیا ہے، تیسری عید اور چوتھی عید نہیں ہے۔ اگر یہی آپ اسی طرح عیدیں مناتے رہے، وہ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، یہ عید غدیر منا رہے ہیں، کل اس کے بعد کوئی 5ویں 6ٹھی عید بھی آ جائے گی، اس لیے یاد رکھیے کہ یہ عید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو چھوڑا ہے، سنت رسول اللہ کو چھوڑا ہے، اور خلفائے راشدین کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو، میرے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، راشدین خلفاء راشد 4 ہیں، بعد میں بھی خلفاء آئے ہیں،
لیکن خلفائے راشد امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے، 4 ہیں، اور خلفائے راشد کا مطلب یہ ہے خلفائے راشد کی ہر بات دین ہے، خلفائے راشد کی بات بھی دین ہے، یہ نہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ دین نہیں ہے، آپ نے ان کی بات بھی دین ہے، ان کی بات کو لیا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کابینہ میں وزیر تھے، ان سے بیعت کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کابینہ میں وزیر تھے، حضرت عثمان کی کابینہ میں وزیر تھے، بعد میں ان کے بعد خود خلیفہ بنے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اہل بیت حضرت علی اور اہل بیت میں سب سے زیادہ جو نام ہیں حضرت ابو بکر کے نام کے اوپر، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عثمان، ابو بکر، عمر، عثمان، سب سے زیادہ ان کی نسلوں میں اہل بیت میں نام یہ رکھے گئے، اور لڑکیوں میں نام رکھا گیا عائشہ اور حفصہ، عائشہ اور حفصہ۔ لہذا جو یہ مقدسات ہیں، یہ جو ہستیاں ہیں، یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، کسی کو ہم یہ اجازت نہیں دیتے اگر کوئی حضرت عثمان کے مناقب اور فضائل بیان نہیں کرتا تو نہ کرے، لیکن ان کی توہین کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مناقب و فضائل کا قائل نہیں ہے تو نہ کریں، لیکن ان کی توہین کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اشارتاً کنایتاً کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز میں ان خلفائے راشدین کی، حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان کی، ان کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ آپ برملا، آپ نے جس طرح اپنے عقیدے کے مطابق کرنا ہے آپ کریں، ہمیں انکار نہیں ہے۔ آپ بالکل فضائل بیان نہ کریں، ہمیں اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ آپ فضائل کے قائل نہیں ہیں، ہمیں اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ وہ کریں، آپ نے جو آپ کے طریقے ہیں آپ اپنے طریقے مطابق کریں، لیکن اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی کہ کسی طرح اشارتاً کنایتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکیر کی جائے، توہین کی جائے، ان کی تنقیص بیان کی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت کوئی بھی نہیں دے گا۔ مقدسات کی جو ہے حرمت اور ان کا تقدس ہمیشہ رہنا چاہیے، اور اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائی یہ چیز ہے، یوم غدیر کوئی اور عید غدیر کوئی عید نہیں ہے، اور حقیقتاً یہ ایک دھوکہ ہے۔ دھوکہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، وفات کی خوشی ہے، اور ایک جنازہ لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے اور اللہ کو اس سے بغض ہے، لہذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں رفیق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رفیق عثمان ہیں، جنت میں میرے رفیق عثمان ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان ذو الحجرتین، خلیفہ راشد، خلیفہ سوم، 18 ذو الحجہ یوم شہادت ہے، اور جو عید کا دن منا رہے ہیں وہ حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ کوئی بھی سنی مسلمان کسی بھی صحابی کی یوم شہادت ہو، یوم وفات ہو، کبھی خوشی نہیں منائے گا۔